नाज़रीन, कॉलोनियल पावर्स ये समझती हैं कि उनके पास जो ताकत है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और वो कॉलोनीज जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। लेकिन हमने तमाम कॉलोनीज की तारीख देखी है और ख़ासकर इस पूरे ये जो वेस्ट की सेंचुरी है, जो पिछली 2-3 सेंचुरीज़ हैं, उसमें जो वेस्ट ने कॉलोनीज कायम की हैं उस सब की हमने तारीख पढ़ी है। हमने फ्रांस की जो अल्जीरिया में कॉलोनी थी उसकी भी तारीख देखी है। लेकिन ये कॉलोनीज अल्टीमेटली जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचती हैं जब वो जुल्म कर रही होती हैं, जब वो जबर कर रही होती हैं और इतनी इस्तशना के साथ कर रही होती हैं कि कोई उनको रोकने वाला नहीं होता। तो लगता है ऐसा ही है कि ये जुल्म भी ऐसे ही जारी रहेगा और ये कॉलोनीज भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन तारीख हमें यह बताती है कि वो कॉलोनीज पर ख़त्म हुई हैं। तो इस वक्त इजराइल और अमेरिका इस रियलिटी को देखने के लिए तैयार नहीं है और अपनी अना और तकब्बुर में कि हमारे पास जो फायर पावर है, कि हमारे पास जो मिलिट्री पावर है, ये तो किसी के पास नहीं है और हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा और हमारी जो कॉलोनी है वो ना सिर्फ इस तरह कायम रहेगी बल्कि ये जो है वो एक्सपैंड होगी। तो ये गलत फहमी का शिकार है और रियलिटीज़ को देखने के लिए जब वो तैयार नहीं है। और ये कॉलोनी जो है मैं आपको बता दूं कि ये अपने इख्तिताम को जा रही है बगैर किसी एग्जैजरेशन के। ये कॉलोनी अपने इख्तिताम को जा रही है बावजूद इसके कि वो ब्रुटैलिटी की इंतहा को पहुंच चुकी है। और इसलिए कि इजरायली हिस्टोरियन ने कहा कि वी आर सीइंग द लास्ट फेज ऑफ द ज़ायनिज़्म। तो बावजूद इसके कि उनकी ब्रुटैलिटी इंतहा को पहुंच चुकी है, बावजूद इसके कि वो वहां पर वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, मैस स्टारवेशन करके अब फ़लस्तीनियों की विल जो है वो तोड़ देना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पर निढाल करके ये विल ही तोड़ने की जब वो कोशिश की जा रही है। और वो अपनी इतनी बड़ी ये बर्बरियत दिखा रहे हैं कि हमें इस्तशना है, हम जो मर्जी करें। सबसे पहले मैं हैरड्स की एक हेडलाइन आपके सामने रखता हूं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा। हेरड की एक हेडलाइन मैं आपके सामने रख देता हूं, नेतन्याहू फियर्स अ पैलेस्टीनियन स्टेट। नेतन्याहू फलस्तीनी रियासत से डरता है बट हिज पॉलिसीज आर लीडिंग स्ट्रेट देयर। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हेरड ये रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू फलस्तीनी रियासत नहीं बनने देना चाहता, लेकिन जो उसकी पॉलिसीज हैं वो स्ट्रेट देयर लेकर जा रही हैं। मामला जो है वो असल में इजराइल की फतह की तरफ नहीं जा रहा है। जब जालिम अपने जुल्म की पीक के ऊपर होता है तो लगता है ये कि तमाम चीजें वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा होता। तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है? टुवर्ड्स इजराइल डिफीट। जो उनके मकासद हैं वो उसमें पूरे नहीं हो रहा। अब नाज़रीन, जो गैर मामूली डेवलपमेंट है कि दुनिया के प्रेशर ने ट्रम्प इंतजामिया को हिला कर रख दिया है। ट्रम्प इंतजामिया जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जिस तरह से उसने जिस सफाकियत के साथ सीज फायर का इनकार किया है और उल्टा हमास के ऊपर मलबा डाल दिया है, कैसे वक्त में जब तमाम मामला तय हो चुके थे और सिर्फ हतमी ऐलान होना था, उस मौके के ऊपर आकर सीज फायर से इनकार करना, तो इनको अंदाजा नहीं था कि दुनिया से ये वाला रिएक्शन आएगा। तो जितना रिएक्शन इस वक्त दुनिया से आ गया है पिछले 24-48 घंटों में, उसने ट्रम्प इंतजामिया को इस वक्त हिला के रख दिया है। और यूरोप ने जो रिकग्निशन की उसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है। बुनियादी तौर पर 3 बड़ी वजूहत है। एक तो मागा शदीद गुस्से में है, दूसरा यूरोप ने जो इकदाम उठाए, फ्रांस ने जो रिकग्निशन की और उसके बाद एक मुल्क जो है वो करता चला जा रहा है, और तीसरी बात यह है कि जो दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कहीं और जाकर खड़ी हो गई है। तो इसलिए ये एक तमाम चीज़ें उनकी कैलकुलेशंस के उलट है। अब नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि मागा शदीद तरीन गुस्से में है जो इजराइल इस वक्त इकदाम उठा रहा है। जो ट्रम्प की मेन सपोर्ट बेस है मागा, वो इस वक्त बिल्कुल इसको पसंद नहीं कर रही है और शदीद गुस्से में है। तो इस तनाजुर में आपके सामने मेगा डेवलपमेंट ये शेयर करने जा रहे हैं, मेजर डेवलपमेंट आपके सामने ये शेयर करने जा रहे हैं कि ट्रम्प इंतजामिया से खबर यह है कि वो रिव्यू कर रही है अपनी पॉलिसी रिगार्डिंग गाजा। देखें, इस वक्त सारी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी है और खासकर सीज फायर के इनकार के बाद ये पोजीशन मजीद दुनिया की वाज़ेह हुई है। तो ट्रम्प इंतजामिया और इजराइल ये एक तरफ खड़े हैं। तो ट्रम्प इंतजामिया जो है वो अपनी पॉलिसी रिव्यू उसने करना शुरू कर दिया है इस दुनिया के रिएक्शन के बाद। इजरायली एक्शंस प्रोवोक एंगर अमंग ट्रम्प सपोर्टर्स फ्रॉम द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन। जो मागा के जो सपोर्टर हैं, जो मेन जो सपोर्ट बेस है, वो इस वक्त शदीद गुस्से में है। जो ट्रम्प इंतजामिया ने ये वाली हरकत की है और जो इजराइल के उधर इकदामात हैं और ऊपर से ट्रम्प का ये वाला कवर देना, मागा वाले इस पर शदीद गुस्से के अंदर है, क्योंकि ये जंगें कॉज कर रहा है ना। ये आगे चलकर ऐसी जंगें कॉज करेगा जिसमें ईरान की जंग भी शामिल है, जिसमें अमेरिका को बहराज जंगों में जाना पड़ेगा। तो मागा वाले जो वो शदीद गुस्से में हैं। अब जरा ये डेवलपमेंट देखिए, ट्रम्प की जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है इज रिव्यूइंग इट्स स्ट्रेटजी टुवर्ड्स गाजा। इस वक्त दुनिया की टॉप हेडलाइन
ट्रम्प इंतजामिया ने अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स गाजा जो है वो रिव्यू करना शुरू कर दी है। ज़ाहिर है कि ट्रम्प इंतजामिया इजराइल ही के साथ चलना चाह रही है और अलाउ करना चाह रही है जो भी इजराइल करना चाहता है, लेकिन हिला कर रख दिया इस प्रेशर ने। और रियलिटी ये है कि ये जो मर्जी कर लें ये अपने मकासद में कामयाब नहीं होने वाले। जो हैरेट्स की बात है इसलिए मैंने वो बुनियादी हेडलाइन इसलिए आपके सामने रखी है कि नतीजा यही है। अब जरा देखिए, रोबियो ने इजरायली जो फैमिलीज हैं, जो कैप्टिव्स की फैमिलीज हैं, उनको इन्फॉर्म किया है कि वाशिंगटन विल चेंज इट्स स्ट्रेटजी रिगार्डिंग गाजा, अपनी पॉलिसी हम बदलने जा रहे हैं। और रोबियो ने सपोर्ट कर दिया है कंप्रीहेंसिव अप्रोच टू एंडिंग द गाजा वॉर, इसको रोबियो ने सपोर्ट कर दिया है। रोबियो जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है और ट्रम्प के सबसे ज्यादा करीब है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ओहदा भी उसने रोबियो को दिया हुआ। उसने कंप्रीहेंसिव एंडिंग द वॉर, हालांकि ये बहुत बड़ा सपोर्टर है इजराइल का, इसने इसको जो है सपोर्ट कर दिया है। अब जरा अगली बात देखिए, CNN ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि जो इजरायली क्लेम है कि हमास वहां से इमदाद छीनती है इसलिए हम इमदाद दाखिल नहीं करेंगे और इसलिए GHF बनाई गई, तो CNN ने यह रिपोर्ट जारी कर दी है कि ट्रंप इंतजामिया के सामने यह इन्वेस्टिगेशन रखी गई कि इस दावे में कोई सदाकत नहीं है, उसके बावजूद ट्रंप इजरायली क्लेम ही को आगे बढ़ा रही है। CNN, US गवर्नमेंट रिव्यू फाउंड नो एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड हमास थेफ्ट ऑफ गाजा एड। CNN, the report was presented to the US State Department, yet the Trump administration continued to claim that Hamas is stealing the aid. खुद अमेरिकी गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह साबित हुआ कि कोई एविडेंस नहीं है इजराइल के इस दावे की कि हमास एड छीन रही है। और यह दावा जाहिर है कि एक कॉमन सेंस में भी वाज़ेह है कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन यह बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई, यह रिपोर्ट रखी गई, उसके बावजूद ट्रम्प इंतजामिया ने वही इजरायली क्लेम ही आगे बढ़ाया कि नहीं हमास है वो एड छीन रही है। तो यह बात होगी। अब जरा अगली हेडलाइन देखिए, यह भी CNN की हेडलाइन है, ट्रम्प फ्लीज वॉशिंगटन एज एप्स्टीन स्कैंडल सिमर्स। ट्रंप जो है वो वाशिंगटन को छोड़ गए हैं, छोड़कर भाग गए हैं, फरार हो गए हैं वाशिंगटन छोड़कर, क्योंकि जो एप्स्टीन स्कैंडल है वो आगे बढ़ रहा है। आप जरा CNN के हेडलाइन देखिए कि वाशिंगटन छोड़कर ट्रंप फरार हो गए हैं। अब वो फरार क्या हुए, मतलब वो स्कॉटलैंड गए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये दो अंदरूनी बहुत बड़े प्रेशर है, एक मागा का और दूसरा अंदरूनी जो बड़ा प्रेशर है वो एप्स्टीन स्कैंडल, उसमें मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ट्रंप साहब जो हम इस वक्त पहुंचे हैं स्कॉटलैंड, कल के ये वहां पर पहुंचे हुए हैं और अभी कुछ देर में जो यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट हैं उसके साथ भी मुलाकात होने जा रही है, वो ट्रेड वगैरह उसमें डिस्कस हो रही है। लेकिन आप जरा अगली बात, अब वो सारे फैक्टर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। अब जरा ट्रंप साहब खुद उन्होंने यूरोप के हवाले से स्कॉटलैंड में उतर कर क्या बयान दिया है। ट्रंप सेज कि इमिग्रेशन इज किलिंग यूरोप ड्यूरिंग स्कॉटलैंड विजिट। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो इमिग्रेशन है वो यूरोप को किल कर रही है। अब जरा आगे आ जाइए, तो यूरोप में नाज़रीन जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो इमिग्रेशन का है। इसका ताल्लुक फलस्तीन के साथ क्या है? इसका ताल्लुक फलस्तीन के साथ यह है कि यूरोप में अब यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, यूरोप को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इजराइल अगर फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने जा रहा है तो ये फलस्तीनी जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरेबिया या इन मुल्कों में डिस्प्लेस नहीं होने जा रहे हैं। इनकी जो मेजॉरिटी है वो यूरोप डिस्प्लेस होगी। ये वहां पर नहीं रहेंगे, बल्कि ये वहां से होते होते ये यूरोप पहुंचेंगे। ऑलरेडी जो इस 20-25 सालों में जो वेस्ट ने जंगें छेड़ी हैं अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में और इस सारे रीजन के अंदर, तो हर दूसरे दिन, चौथे दिन और ये नॉर्थ अफ्रीका के साहिलों से कश्तियां जो वो भर भर कर यूरोप पहुंच रही हैं इमिग्रेंट्स की, ठीक है ना, कश्तियां भर भर कर वो यूरोप जा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो बरह रास्त वो ममालिक जैसे लीबिया है जिसमें बरह रास्त जंग छेड़ी गई, और फिर इर्द गिर्द के ममालिक भी तो मुतासर हुए, तो कश्तियां भर भर कर वो यूरोप जा रहे हैं। तो यहां पर जो फलस्तीनी हैं उनकी 7 मिलियन पॉपुलेशन है, तो वो डायरेक्ट यूरोप आने वाले हैं, यानी फलस्तीनियों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूरोप होने वाली है। और खुद ट्रंप इस बात को एंडोर्स कर रहा है कि इमिग्रेशन इज किलिंग द यूरोप। तो ये बहुत बड़ी रीजन है कि यूरोप अब इस जंग को आगे नहीं चलाना चाहता है। और अगली बात इसमें देखिए, एक तो है फलस्तीनियों की डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो यूरोप होगी, दूसरी बात यह है कि इसके नतीजे में बहुत सारी जंगें भी छिड़ेंगी। ये फलस्तीनियों की डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ऐसे नहीं होगी वो डिस्प्लेस होकर यूरोप निकल जाएंगे, इसके साथ बहुत सारी जंगें जुड़ी हुई हैं, खासकर रीजनल वॉर यूरोप में, मिडिल ईस्ट के अंदर जुड़ी हुई है, ईरान जंग इसमें जुड़ी हुई है, तो इन मुल्कों से भी लोग जाएंगे यूरोप। फिर तीसरा एक एस्पेक्ट है
جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں تو بہت سارے ممالک کی اکانومیز ویسے کمزور پڑ جاتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں, جیسے پاکستان ہے, پاکستان میں 2023 اور 24 کے اگر آپ سٹیٹس نکال کے دیکھیں تو لاکھوں لوگ جو ہیں پاکستان سے وہ یورپ نکل گئے ہیں. اب پاکستان میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک خوف کہ بھئی اکانومی یہاں پر ڈیمیج ہو رہی ہے اور ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, یہ وہ کر کے مطلب لاکھوں لوگ اس خوف میں, اور یہاں پر بھی بڑی اچھی پوزیشنز پر تھے لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان سے نکل گئے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. یعنی یہ تیسرا پہلو ہے امیگریشن کا. جنگیں دوسرے ملکوں میں چھڑی ہیں لیکن بہت سارے ایسے ممالک ان کی اکانومیز ڈیمیج ہوتی ہیں اور پھر وہ بھی یورپ. تو یہ 3 طرح کی ڈسپلیسمنٹ یورپ ہونے جا رہی ہے, اور جو آلریڈی ہو چکی ہے وہ یورپ کا حلیہ بگاڑ چکی ہے. تو اس لیے اب یورپ میں شدید ترین کنسرن ہے کہ ہم نے اس جنگ کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے اور اس کو جو ہے وہ روکنا ہے. اب مثال کے طور پہ اگلی ہیڈ لائن دیکھیے, یورو نیوز, اینٹی امیگریشن جو ڈیمونسٹریشنز ہیں یہ 80 سٹیز میں ہو رہے ہیں اکراس پولینڈ. اینٹی امیگریشن ڈیمونسٹریشن پولینڈ کے 80 شہروں کے اندر اس وقت ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پولینڈ جو ہے وہ چونکہ اس کی گورنمنٹ بہت بڑی سپورٹر ہے یوکرین کی, تو یوکرین سے بھی ریفیوجیز نکل کر پولینڈ جا رہے ہیں. تو اینٹی یوکرین سینٹیمنٹ بھی وہاں پر بڑھ رہا ہے, اینٹی یوکرین وار سینٹیمنٹ. 80 پولینڈ کے شہروں میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ تو کریں. تو یہ ہے یورپ کی سوسائٹی جہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ مزید یہاں سے ڈسپلیسمنٹ یہ قبول کر سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, کبھی بھی افورڈ جو وہ نہیں کر سکتے. پھر اگلی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی اگر یورپ کی گورنمنٹس اور ان کی پاپولیشن نکال دی جائے, ویسے تو ظاہر ہے کہ یورپ کی پاپولیشن بھی فلسطینی کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن اوکے فی الحال ویسٹ کی جو کلیکٹیو ویسٹ کی پاپولیشن ہے اس کو اگر آپ نکال دیں تو افریقہ, تو لیٹن امریکہ, تو ایشیا, ان تمام بر اعظموں کی اگر آپ پاپولیشن ملاتے ہیں تو یہ کوئی 80% پاپولیشن بنتی ہے جس کی گورنمنٹس بھی اناؤنس کر چکی ہیں فلسطین کی سپورٹ, ٹھیک ہے. یعنی دنیا کی 80% پاپولیشن, اور ویسے بھی رائز آف ایسٹ ہو رہا ہے, رائز آف ایشیا ہو رہا ہے, ویسٹ تو ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. تو 80% دنیا کی پاپولیشن اس طرف کھڑی ہے. تو یورپ تو irrelevant ہو گیا ہے, یعنی 80% دنیا کی پاپولیشن ایک طرف کھڑی ہے, آپ دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے, تو ویسٹ تو irrelevant ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ویسٹ کی گورنمنٹس کو, فرانس کو, برطانیہ کو, باقی ممالک کو یہ بڑا احساس ہے اس بات کا. اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو irrelevant دنیا سے نہیں کرنا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک گلٹ کا پہلو بھی ہے, ایک ہیومینٹی کا پہلو بہرحال اب وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے, اور ایک پہلو تو ہے کیونکہ یہ فرانس اور برطانیہ ہی نے تو کیا تھا, یہ جو کچھ فلسطین میں یہ لکیریں انہوں نے تو کھینچی تھی, تو یہ گلٹ بھی ان میں ہے, اور ان کی نیشنل سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ دنیا میں irrelevant. اب یورپ میں ایک تھریٹ ان کو یہ بھی ہے, مطلب ایک وجہ سے جو اس بہت زیادہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف, مطلب اگر اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھائیں گے تو وہ امریکہ کے خلاف ہوگا, تو وہ امریکہ کے خلاف کیا اقدام اٹھا لیں گے. ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ نے امریکہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا. کیا اب وہ یعنی اقدام سے مراد, خلاف سے مراد یہ ہے کہ پالیسی ڈیفرنس, تو یورپ نے ابھی تک ایسا کوئی ان کی ہٹ سے پالیسی بنائی نہیں ہے, لیکن اب بنانی پڑے گی. اب یورپ کو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, یورپ کیوں لے گا؟ ایک تو اس کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ جس طرح سے یورپ کو ذلیل کر رہا ہے, جس طرح سے اس کو ٹریٹ کر رہا ہے غلاموں کی طرح, سلیبز کی طرح, اور اپنی پراکسیز کی طرح, جن کی اپنی کوئی آپ کہہ لیں کہ پالیسی نہیں ہے, جیسے امریکہ بتائے گا ویسے یورپ نے کرنا ہے. جس طرح سے امریکہ نے اس کو ذلیل کیا ہے اور ڈیگریڈ کیا ہے, تب یورپ کو بہرحال اب اپنے فیصلے جو ہے وہ لینے ہیں اور ایک بولڈ سٹیپ جو ہے وہ لینا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پھر لوگ یہ بھی ایک ہے کہ بھئی اگر یہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا. فرانس نے کر لیا, اس سے کیا ہوگا؟ اگر برطانیہ کرتا ہے, باقی مالک کرتے ہیں, پرتگال, یہ سارے اناؤنس کر رہے ہیں, تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ آن گراؤنڈ کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ فلسطینی ریاست کی طرف ایک اہم ترین قدم ہے, اور یہ اسرائیل کی ڈیفیٹ کا بہت بڑا اعلان ہے. دیکھیں جب فلسطینی ریاست کو وہ تسلیم کر لیں گے, ایک تو یہ سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں, تو یونائٹڈ نیشن میں فل ممبرشپ کی طرف وہ جائیں گے اور فلسطین کو زیادہ وہاں پر نمائندگی ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں فلسطینی ڈیلیگیشن جا سکیں گے آزادانہ طور پر, اپنی آرگنائزیشنز, اپنی بات کو سامنے رکھنے کے لیے, اپنے نیریٹو کو, لابی کو آگے بڑھانے کے لیے, فرانس میں, باقی یورپ میں, برطانیہ میں, ٹھیک ہے نا. تو اور ان کو بھی ادھر کونسلیٹ کھولنا پڑیں گے, ایمبیسی وغیرہ کھولنا پڑے گی. تو فلسطینی جو ہے وہ آزادانہ یورپ میں جا کر اپنی بات کو, اپنے موقف کو, اپنے بیانیے کو آگے بڑھا سکیں گے. تو یہ ایک بہت میجر امپیکٹ ہے. اور دوسری بات آپ ذرا نوٹ کریں کہ امریکہ, جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس وقت شدید پریشر میں آ گیا ہے, ایک اندرونی پریشر
اور دوسرا عالمی سطح پر یہ پریشر ہوگا کہ سیکورٹی کونسل کے جو 4 ممبرز ہیں، رشیا، چائنا، برطانیہ اور فرانس، یہ تو فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایک خالی امریکہ بچ جائے گا، تو یہ بھی اس کے اوپر مسلسل دباؤ ہوگا۔ کل کلاں ابھی تو مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں ڈیموکریٹس بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کو سکینڈل وہ پیچھے پیچھے چلتا چلا آ رہا ہے، تو اگر کوئی دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے اور اس سارے دباؤ میں اگر وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ تو دیٹس وائی ہیرڈز رائٹنگ کہ وہ اوائڈ کر رہا ہے فلسطین کی ریاست کو، بٹ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ایکچولی وہیں جو ہے وہ لے کر جا رہی ہیں۔ ساری دنیا سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں لڑ سکتا ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ افغانستان میں کیا ہوا، ویتنام کے اندر امریکہ کے ساتھ کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہیں لڑ سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ شدید ترین مظاہرے ہو رہے ہیں۔ چلی جو لاطینی امریکہ کا ملک ہے، پروٹیسٹر ڈرائیو کنوائے آف کارز تھرو چلیز کیپٹل ان ہیوج پرو پیلسٹینین ڈیمونسٹریشن۔ چلی وہ پیسیفک کا لاطینی امریکہ کا ملک، اور اتنے بڑے مظاہرے وہاں پر۔ پھر پروٹیسٹ ان سیورل یورپین کیپٹلز میں ہو رہا ہے، سٹیز میں ہو رہے ہیں، ریجیکٹنگ دا وار آن غازہ اینڈ ڈیمانڈنگ امیڈیٹ سیز فائر اینڈ لفٹنگ دا سیج آن دا سیکٹر۔ پورے یورپ میں اس وقت جب مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جو فریڈم فلاٹیلا کا شپ جو ہے وہ آ رہا ہے غزہ کی طرف، تو ان کے اوپر یہ ڈرونز بھیج رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، اور وہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ان پر اٹیک ہو سکتا ہے، یا اسرائیلی فوج جب ان کے جہاز میں داخل ہو سکتی ہے، اس کی ہم پاسبلٹی کی تیاری کر رہے ہیں۔ وی آر پریپیئرنگ آور سیلز فار دا پاسبلٹی آف اسرائیلی فورسز اسٹارمنگ دا شپ۔ کسی بھی وقت اسرائیلی فوج یا تو براہ راست اٹیک کر سکتی ہے، یا جہاز میں داخل ہو کر ان کو گرفتار کر سکتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم غزہ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور اگلی بات سنیے، اس کو جو ارینج کر رہا ہے یعنی فریڈم فلاٹیلا، اس نے ساتھ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔ اس نے کہا آپ یہ جہاز پکڑیں، پیچھے سے اور بہت سارے جہاز جو ہے وہ غزہ کی طرف ہم روانہ کر رہے ہیں، آپ یہ پکڑیں، ہم پیچھے سے اور روانہ کر رہے ہیں۔ فریڈم فلاٹیلا، دیر آر مور شپس کمنگ اف وی آر اٹیکڈ۔ مزید جہاز آئیں گے، رکیں گے نہیں سلسلہ، اب تو پیچھے مزید جہاز آئیں گے۔ تو اب اس میں ایک اور چیز نوٹ کریں، یہ جو ساری دنیا میں اور مصر کے پھر ایمبیسیز کے سامنے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، دنیا سب میں یہ تحریک اپنے زوروں پر، ایک پورا مومنٹم جو ہے وہ ہمیں یورپ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اسلامی دنیا پر کتنا پریشر آنے والا ہے۔ یہ فریڈم فلاٹیلا ہے، کوئی مسلمان ملک کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ وہاں سے جہاز بھیج رہی ہے، اور کرسچنز اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بہادری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ذرا یہ اسلامی ملک تو بھیجیں نا اپنے جہاز غزہ کے ساحلوں کی طرف، امداد کا سامان لے کر جائیں، کیوں نہیں جاتے؟ پریشر آ رہا ہے، عوام سوال کر رہے ہیں کہ آپ جا کر بھیجیں اپنے جہاز، اتنی دلیری اور بہادری آپ بھی دکھائیں نا۔ اگر یہ یہاں سے جہاز بھیجنا شروع کر دیں تو اسرائیل ہر جہاز کے اوپر اٹیک کرے گا، ایک پریشر تو جو ہے وہ نا ان کے اوپر بلڈ اپ ہوگا۔ تو یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے اوپر اب بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے۔ باقی دیکھیں جو اسلامی دنیا نا، اسلامی دنیا کے اوپر بھی انفلوئنس یہ مڈل ایسٹ کے 4-5 ممالک کا ہے۔ یہ خاموش ہیں تو اس لیے باقی بھی خاموش ہیں، کیونکہ سب کی پالیسیز تو یہی کنٹرول کرتے ہیں نا، اسلامی دنیا کو ریپرزینٹ تو یہی کرتے ہیں، باقی تو بس ایسے ہی مطلب سب کی اہمیت ہے لیکن ریپرزینٹ یہی کرتے ہیں، اسلامی دنیا کی پوزیشن یہی بتاتے ہیں۔ تو ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، جس میں کون سے ملک ہے؟ سعودی عربیہ، قطر، یو اے اور ٹرکی، ان ممالک کے اوپر شدید دباؤ ہے۔ ایجپٹ جو ہے اس کے اوپر شدید دباؤ ہے، خاص کر سعودی عربیہ اور قطر اور یو اے کے اوپر شدید دباؤ ہے کہ آپ چونکہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سعودی عربیہ کہ آپ چونکہ اسلامی دنیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کیا اقدام اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مصر کے ایمبیسیز کے باہر جب مظاہرے شروع ہو گئے تو ان کو بہرحال اب آگے بڑھنا ہے، پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، مومنٹم کریٹ ہو رہا ہے، اور یہ خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے جب یہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی۔ آپ کو بتا دوں یہ خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے۔ آلریڈی انہوں نے ایک وہ اقدام نہیں اٹھایا جو ان کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا جیسا اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ یہاں پر سوچ رہے ہیں۔ اور جو سٹارویشن کی صورتحال ہے وہ بڑی پینفل ہے۔ ابھی جو یونائٹڈ نیشن نے رپورٹ جاری کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھاؤزنڈز آف انفانٹس جو ہیں وہ ایٹ امییننٹ رسک آف ڈیتھ وداؤٹ بیبی فارمولا۔ یہ کچھ دیر پہلے رپورٹ آئی ہے، چونکہ پچھلے 72 گھنٹوں سے صورتحال ہر گھنٹہ بگڑ رہی ہے، اس لیے پوری دنیا میں اس وقت شدید ترین تکلیف ہے، مزاحمت ہے۔ انفانٹ کہتے ہیں جو 1 سال سے کم عمر بچے ہوتے ہیں، تو تھاؤزنڈز آف چلڈرن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ ابھی رپورٹ وہاں سے آئی ہے۔ چلڈرن کین ناٹ سروائیو لانگ ان فیمن کنڈیشنز، غازہ ہاسپٹل چیف وانس۔ اور ایک تو یعنی انفانٹس ہو گئے بچے جو 1 سال سے کم عمر ہیں، اس کے علاوہ باقی جو 2 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، 6 سال 8 سال کے ہیں، باقی جو بچے ہیں وہ بھی کسی طور پر فیمن کو اب برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ اس لیے فی الفور جو امداد ہے وہ اندر داخل کی جائے۔ تو یہ اوورآل صورتحال ہے۔
اور ٹرمپ انتظامیہ اب ریویو کر رہی ہے. اب وہ ریویو کرے گی نہیں کرے گی, کوئی اقدام اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی, لیکن اندر سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, ماگا شدید غصے میں ہے, غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ایپسٹین کا سکینڈلز ہے, پھر وہ جو اور پولیٹیکل کیوس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جیسے اوباما کا معاملہ ہے, صحیح ہے نا. تو اور دنیا کی جو پوزیشن ہے, اور پھر یورپ ابھی منڈے کو کانفرنس ہونی ہے, اگر وہاں پر برطانیہ اناؤنس کر دیتا ہے تو یہ ایک اور بڑا سٹیپ ہوگا, اور یورپ کے اگر ملک اسی طرح اناؤنس کرتے چلے جاتے ہیں تو امریکہ شدید ترین دباؤ کے اندر آ جائے گا, اور خود اسرائیل کے اندر بھی تو مظاہرے ہو رہے ہیں. تو جو نتنیاہو نے راستہ چنا ہے وہ لمبی جنگوں کا راستہ ہے, جس میں یہ اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکیں گے, باوجود اس کے کہ بڑا پینفل وقت اس وقت دیکھا جا رہا ہے, اور بڑی استثنا کے ساتھ اسرائیل غزہ میں جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس سب کے باوجود اس کے گولز پورے نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں 21 مہینوں بعد وہ اپنے گولز پورے نہیں کر سکا ہے, وہ حماس کو شکست نہیں دے سکا ہے, یہ سب سے بڑی اس کی ڈیفیٹ کی علامت ہے. وہ ایران کو شکست نہیں دے سکا ہے. اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو حزب اللہ اپنے ہتھیار بیٹھی ہوئی ہے لے کر, وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ یہاں پر اگر سیز فائر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ایک لمبی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑنا ہوگی, اس لیے وہ اپنے ہتھیار اپنے فائٹرز. اب یہ اسرائیل روزانہ بامبنگ کرتا ہے, کہتا ہے میں نے یہاں پر حزب اللہ فائٹر مار دیا, وہاں مار دیا ہے. وہ جب حزب اللہ آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے فائٹرز بھی ہیں اور ان کے اسلحہ بھی ان کے پاس محفوظ ہے. تو یہ حزب اللہ کی اسٹریٹجی اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ وہ ان کو اندازہ تھا کہ بھئی یہ یہاں پر یہ سیز فائر نہیں کروا سکیں گے اور پھر ہمیں ایک لمبی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑنا پڑے گی. تو اس لیے وہ ایک خاص وقت میں پیچھے ہٹ گئے, اور انہوں نے اپنا اسلحہ پروڈکشن وہ جاری ہے, اور وہ پھر ایک خاص وقت میں میدان میں اتریں گے. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.